السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے میں آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت بات شیئر کرتی ہوں جو میں نے پڑھی۔ ایک روز شیخ شقیق بلخی رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد حاتم سے پوچھا، حاتم تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے کہا 33 برس سے۔ شقیق نے فرمایا، بتاؤ اتنے طویل عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ یعنی ایک استاد نے کئی سال اپنے شاگرد کی جو رہنمائی کی، ان کے ساتھ رہے، تو ان کی صحبت میں رہنے کے بعد انہوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ تم نے میری صحبت میں مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم ان کے شاگرد کہنے لگے، صرف 8 مسئلے، 8 باتیں۔ شیخ نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے اوقات تیرے اوپر ضائع چلے گئے کہ تم نے صرف 8 مسئلے سیکھے؟ حاتم نے کہا، استاد محترم زیادہ نہیں سیکھ سکا اور جھوٹ بھی نہیں بول رہا۔ شیخ نے کہا، اچھا بتاؤ کیا کچھ سیکھا ہے؟ حاتم نے کہا، پہلی بات، میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کا کوئی محبوب ہوتا ہے۔ قبر تک وہ اپنے محبوب کے ساتھ رہتا ہے، جب وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنا محبوب صرف نیکیوں کو بنا لیا ہے۔ جب قبر میں جاؤں گا تو یہ میرا محبوب میرے ساتھ قبر میں جائے گا۔ بہت پیاری بات۔ ہم نے یہاں سے یہ سیکھنا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کریں، جس کو سب سے زیادہ محبوب جانیں، وہ نیک اعمال ہونے چاہیے، تاکہ کثرت سے نیک اعمال اختیار کر کے ہم اپنی اس محبوب چیز کو، اس محبوب دولت کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر جائیں، تاکہ ہمارا حقیقی فائدہ ہو۔ دوسری بات، کہنے لگے، میں نے خدا کے فرمان وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سورۃ النازعات کی آیت۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے غور کیا تو اپنے نفس کو برائیوں سے لگام دی، خواہشات نفسانی سے بچنے کی محنت کی، یہاں تک کہ میرا نفس اطاعت الہی پر جم گیا۔ تو گویا دوسری چیز جو انہوں نے سمجھی وہ کیا تھی کہ اصل انسان کی منزل جنت ہے، اور اس منزل کے حصول کے لیے یہ حقیقت انہیں سمجھ آ گئی قرآن کی آیت سے کہ نفس پر قابو پانا ہی انسان کو جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم کے رہنا، خود کو گناہوں سے بچاتے رہنا، اپنے نفس کے شر سے خود کو بچانے کے لیے محنت کرنا، یہی جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو گویا ہمیں بھی انشاءاللہ جنت
جو کہ ہماری حقیقی منزل ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے کہ خود کو ہر طرح کی نفسانی خواہشات سے بچانے کی محنت کوشش کریں اور اللہ کی اطاعت پر جماتے رہیں۔ تیسری چیز وہ کہنے لگے کہ لوگوں کو دیکھا میں نے کہ کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال کر رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر فرمایا دیکھا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ سورۃ النحل میں اللہ کے فرمان کو پڑھا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو کہنے لگے کہ پھر جو چیز مجھے قیمتی ہاتھ آئی اسے خدا کی طرف پھیر دیا تاکہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے، جو کبھی ضائع نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی خوب بات سمجھی انہوں نے کہ اس فانی دنیا سے ہر وہ قیمتی چیز، وہ دولت واپس اللہ کے پاس ہی لے جانی ہے، اور اس کو لے جانے کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر قیمتی چیز یہاں پر جمع کرنے اور یہاں تک ہی چھوڑ جانے کے لیے نہ چھوڑ جائیں، بلکہ اس کو آگے پہنچا دیں، خود اپنے ہاتھوں سے اس کو آگے بھیج کر آخرت کا سرمایہ بنا دیں، اللہ کے راستے پر خرچ کر کے، تاکہ ہم قیامت کے دن اپنے بینک میں، آخرت کے بینک میں اس کو کیش کرا سکیں انشاءاللہ۔ یہ مال، یہ پیارے رشتے، یہ تمام سرمائے اس دنیا کی حد تک نہیں، بلکہ ان کو آخرت تک لے جانے کے لیے حقیقی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز وہ کہنے لگے کہ لوگوں کو دیکھا میں نے کہ ہر ایک کا ایک رجحان دنیاوی مال، حسب و نسب اور دنیاوی جاہ و منصب میں پایا۔ ان امور میں غور کرنے سے یہ چیزیں بالکل ہیچ دکھائی دی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ الحجرات میں ہے کہ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ خدا تعالیٰ کے ہاں عزت پاؤں۔ سبحان اللہ۔ چوتھی بات جو انہوں نے سمجھی بہت ہی خوبصورت، کہ لوگوں نے برتر بننے کے لیے، معزز بننے کے لیے جن چیزوں کو اپنا شعار بنا لیا ہے وہ صرف دنیاوی سٹیٹس، دولت، مال اور جاہ کی چاہت ہے، مادی دولت ہے، یہ ترقیاں یا خاندان اور اپنے کنبے قبیلے پر مان۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ معزز انسان ان چیزوں سے نہیں بنتا، بلکہ اصل عزت اللہ کا ڈر اور تقوی کی زندگی ہے۔ تو گویا ہم نے بھی یہی سیکھنا ہے کہ اگر ہمیں عزت چاہیے تو دنیاوی سٹیٹس اور دنیاوی جاہ و مال کے پیچھے بھاگنے اور ان چیزوں میں عزت نہ ڈھونڈیں، بلکہ حقیقی عزت کے لیے ہمیشہ اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے نیک زندگی اور گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے پر محنت کریں انشاءاللہ۔ پانچویں بات وہ کہنے لگے کہ لوگوں میں یہ بھی دیکھا کہ آپس میں گمان بد رکھتے ہیں، برا سوچتے ہیں، جلتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کا جب یہ فرمان پڑا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا الزخرف، کہ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں،
اس لیے میں نے حسد چھوڑ کر خلق سے کنارہ کر لیا اور یقین ہوا کہ قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خلق کی عداوت سے باز آ گیا۔ بہت خوبصورت بات کہ اللہ تعالیٰ نے سب کا نصیب لکھا ہے، نعمتیں اللہ نے سب کو بانٹ بانٹ کر دی ہیں، اس لیے دوسروں کی نعمتوں پر جلنے اور کڑنے کی بجائے اللہ کی تقسیم پر راضی ہو کر رہنا ہے، اور لوگوں کی نعمتوں کی بنا پر ان سے جھگڑنا، ان سے عداوت کرنا، اس قسم کے تمام کمپلیکسز کو دل سے نکالنا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات درست رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ چھٹی چیز وہ کہنے لگے کہ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور خون ریزی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو پتہ چلا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اب اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ اس بنا پر میں نے صرف اس اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا، اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عداوت کی گواہی دی ہے، لہٰذا میں نے مخلوق سے عداوت چھوڑ کر اپنا سینہ صاف کر لیا۔ تو بہت پیاری بات سیکھی کہ لوگوں سے جو دشمنیاں ہم پال کے رکھتے ہیں، ان سے کیا دشمنی، جبکہ شیطان دشمن ہر وقت ہمارے خلاف چالیں چل رہا ہے۔ تو لوگوں کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، ان سے لڑ جھگڑ کر اپنی زندگی ضائع نہ کریں، بلکہ اصل دشمن سے بچنے کی فکر کریں کہ جو دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، اکسا رہا ہے ہمیں برائیوں پر، اور وہ تمام دشمن عوامل جو ہمارے ارد گرد ہیں ماحول میں، جو ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں، جو ہمیں اللہ کی نافرمانی پر اکسا رہے ہیں، شیطان کی دشمنی اور شیطان کے واروں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس دشمن سے جو بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ تو گویا شیطان دشمن سے اللہ کی پناہ میں آنے کی عملی فکر کریں، ان واروں کو سمجھیں اور ان سے بچیں، کیونکہ وہ دشمن ہمیں دنیا میں نہیں بلکہ آخرت کے بڑے نقصان جہنم تک پہنچانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ساتویں بات جو ان کو سمجھ آئی کیا خوب تھی، کہنے لگے لوگوں کو دیکھا کہ پارہ نان روٹی کے ٹکڑے پر اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں، ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں۔ میں نے ارشاد باری تعالیٰ پڑھا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سورۃ ہود میں ہے کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ کہنے لگے میں نے یقین کر لیا کہ میں خدا کی ان مخلوقات میں سے ہوں جس کا رزق اس نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ پھر میں ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ کے حقوق میرے ذمے ہیں، میں نے اس رزق کی طلب ترک کی جو اللہ کے ذمے ہے۔ بہت خوبصورت بات سمجھ آئی کہ رزق کی تلاش جو کہ ایک فرض یا ایک بہت اہم آپ کہہ لیں امر ہے، اس میں خود کو اتنا نہیں کھپا دینا کہ زندگی کے اہم ترین امور خصوصاً اللہ کی ذات ہی فراموش نہ ہو جائے۔ دنیا کی معاش اللہ کا وعدہ ہے، اس کو حاصل کرنے کی ایسی تگ و دو نہ ہو کہ حلال و حرام اور زیادہ سے زیادہ رزق کے حصول کے لیے انسان تمام حدیں پار کر دے۔
بلکہ ایک محدود وقت میں جو کوشش درکار ہے، اپنی سی وہ انسانی کوشش تو ہمیں ضرور کرنی ہے، لیکن صرف دنیا کے حصول کے لیے خود کو خوار نہیں کرنا، بلکہ اہم ترین امور، اپنے فرائض، اپنے معاملات، اللہ کے ساتھ تعلق، ان پر بھی توجہ دینی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو نصیب میں ہمیں اس نے دینا ہے وہ دے کے رہنا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ ہم دنیاوی معاش کے حصول کے لیے کہیں اتنے مصروف نہ ہو جائیں کہ اللہ کو ہی بھلا بیٹھیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو نصیب میں ہے وہ مل کے رہے گا، تھوڑی کوشش پر بھی مل کے رہے گا، اس لیے اپنی کوششوں کا رخ اللہ کی طرف، آخرت کی طرف موڑ لیں۔ نصیب کا رزق ہمارے پاس ہر حال میں آئے گا انشاءاللہ۔ آخری بات وہ کہنے لگے کہ میں نے جو سیکھی وہ یہ تھی کہ میں نے خلق کو دیکھا کہ ہر ایک کسی عارضی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی زمین پر تو کوئی اپنی تجارت پر، کوئی اپنے پیسے پر، کوئی اپنے بدن کی تندرستی اور کوئی اپنے ذہنی علمی صلاحیتوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ ہر کوئی اپنی طرح کی مخلوق پر تکیہ کرتا ہے۔ میں نے خدا کی طرف رجوع کیا تو یہ ارشاد پایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اس کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ تو میں نے خدا پر توکل کیا اور وہی مجھے کافی ہو گیا۔ بہت خوبصورت بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اس قابل نہیں کہ اس پر انسان بھروسہ کرے، نہ مال، نہ دولت، نہ محبتیں، نہ ہی انسان کی صلاحیتیں، قابلیتیں، ہنر اور صحت، جوانی، زندگی، بچے، یہ تمام چیزیں صرف اسی وقت تک فائدہ دے سکتی ہیں جب تک اللہ چاہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے بھی انسان نقصان اٹھاتا ہے، انسان فائدہ نہیں حاصل کر سکتا ان چیزوں سے، اور اگر اللہ چاہے تو یہ چیزیں کسی وقت بھی ہم سے لے لی جا سکتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی دنیاوی چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا، ہمیں صرف اللہ کی ذات پر امید اور بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کا بھروسہ کبھی نہیں توڑتا۔ شیخ بلخی نے فرمایا، اے میرے پیارے شاگرد حاتم، خدا تمہیں ان کی توفیق نصیب کرے۔ میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کے علوم کا جتنا مطالعہ کیا ہے تو ان سب کی اصل جڑ انہی 8 مسائل کو پایا ہے۔ ان 8 مسائل پر عمل کرنے والا گویا چاروں آسمانی کتابوں کا عامل ہوا۔ یہ روایت ہے، حوالہ الاحیاء العلوم، غزالی رحمہ اللہ کی کتاب میں۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ 8 اصول جو ہم نے سمجھے ان پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، الہی آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔